أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، آپ کا نام نامی اسم گرامی اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یکم عام الفیل پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک جب 4 سال کی تھی تو اس وقت دائی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کر کے پرورش کر کے آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عرب کے خالص دیہاتی ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں تھے۔ 2 سال دادا کی کفالت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے چچا زبیر بن عبد المطلب کی کفالت میں تھے، اور زبیر بن عبد المطلب کی کفالت میں آپ بہت دیر تک رہے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلے اور بڑے اور جوان ہوئے، اور مکہ کے اندر ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل کیا۔ آپ صادق اور امین کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی مکہ کی سب سے مالدار خاتون سیدہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ گزارا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا، اور آپ کی عمر مبارک جب 50 سال کے قریب تھی تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ ختیجہ بنت خویلد کا انتقال ہو گیا۔ جب عمر مبارک آپ کی 53 سال کی تھی تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ مکہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر آباد کہہ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور 10 سال بھرپور انداز سے مدینہ کے اندر گزارے۔ اور جب عمر مبارک 63 سال کی ہوئی تو 12 ربیع الاول پیر ہی کے دن اور نبوت کے 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس 63 سالہ زندگی میں ایک نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا، اور بقیہ نکاح جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 11 اور بعض روایات کے مطابق ٹوٹل 13 نکاح ہیں،
بقیہ سارے نکاح مدینہ طیبہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ گویا آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 13 ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں خواتین آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منفرد مقام دیا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کو عزیز تر سمجھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ یہ عام خواتین نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مخاطب ہو کر ازواج مطہرات سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا سٹیٹس عام عورتوں سے بلند ہے، تم امت کی مائیں ہو، نبی کی بیویاں ہو، ازواج مطہرات ہو اور امہات المومنین ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی جس میں 13 خواتین آپ کے حبالہ عقد میں آئیں، اس کو لے کر اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق انگشت نمائی کرتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک ایک عورت کے ساتھ گزارا کیا، اور بقیہ 10 سالوں میں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے 12 نکاح کر لیے۔ امت کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اسلام سے قبل صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے تھے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کئی عورتیں رکھی ہوئی تھی نکاح میں، اور ان کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، جتنی عورتیں چاہے ان سے نکاح کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھاتے اور کوئی بھی صحابی، کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوتا اور اس کی بیویاں زیادہ ہوتی تو اللہ کے نبی حکم دیتے کہ صرف 4 کو اپنے نکاح میں رکھو، بقیہ کو طلاق دے دو۔ ہر امتی کے لیے 4 کی اجازت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اجازت دی، اور وہ اجازت سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس میں اللہ اپنے نبی کو 3 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ نمبر 1، آپ نکاح کریں، جس عورت سے چاہے نکاح کریں، اس کو حق مہر دیں اور اس کو اپنی بیوی بنائے، مسلمانوں کی ماں بنائے۔ نمبر 2، جو آپ کے ہاتھ آئی ہیں لونڈیاں، وما ملکت یمینک، جنگ کی صورت میں جو خواتین قیدی بن کے آتی ہیں، اللہ کے نبی برابر تقسیم کرتے تھے، آپ کے حصے میں بھی آتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لونڈی آپ کے پاس آ گئے، جس کے آپ مالک بن جائیں، ان سے بھی اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ ان لونڈیوں سے، بعض لونڈیوں سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، آگے تفصیل بتاتا ہوں میں۔ اور تیسرا جو اجازت نامہ آپ کے لیے آیا کہ وَإِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، ایک وہ عورت بھی آپ کے لیے جائز ہے جو از خود آ کر اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دے کہ اللہ کے نبی، میں اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیتی ہوں، آپ کو اپنے نفس کا مالک بناتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اجازت قرآن سے ملی 11 یا 13 نکاح کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے معاملات میں آپ ممتاز ہیں، امت کے لیے ویسا حکم نہیں ہے جو آپ کے لیے ہے، الگ الگ معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر یہی مسئلہ کہ آپ کے لیے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی، امت کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے اپنے اہل خانہ پر، آل رسول پر بھی اس کو حرام قرار دیا کہ ہم صدقہ نہیں کھائیں گے۔ امت کے لیے کوئی ایسا فرد نہیں ہے امت میں کہ جو صدقہ نہ کھا سکتا ہو، سب کے لیے حلال ہے۔
صرف آل رسول پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پر صدقہ حرام۔ ہر شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے، اور تقسیم کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے میراث تقسیم کرو۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 11، 12، 13، 14 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل کی۔ ہر شخص کی میراث تقسیم ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آپ کی حدیث سنا کر تقسیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نماز تہجد اللہ کے نبی پر فرض تھی، لیکن امت پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، امت پڑھے ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گی گناہگار نہیں ہے، نہیں پڑھے گی گناہگار نہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور امت کے لیے وہ احکام نہیں ہے، امت کے لیے وہی احکام ہے جو قرآن و حدیث میں الگ سے بیان ہو گئے۔ تو نکاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے اجازت نامہ جاری ہوا، آپ نے زیادہ نکاح کیے، امت کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ مصلحت کے تحت، اور بے شمار اس کے اندر مسالے تھے جن کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نکاح کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی پہلی ماں، اللہ کے نبی کی ساری اولاد ان سے ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، 4 بیٹیاں۔ اس کے علاوہ قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، 3 بیٹے، یہ سیدہ خدیجہ سے ساری اولاد، سوائے ابراہیم کے وہ ام المومنین سیدہ ماریہ سے ہوئے۔ ان کا جب انتقال ہوا سیدہ خدیجہ کا تو آپ کے بچے چھوٹے تھے، اور ان کی کفالت کون کرتا؟ گھر میں ایک سمجھدار خاتون ہو، جبکہ آپ نبی ہیں، آپ تبلیغ کے لیے باہر جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو نکاح کیا وہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ خاتون تھی اور 50 سال عمر تھی اس وقت ان کی۔ اللہ کے نبی کی عمر بھی 50 سال تھی اور سیدہ سودا کی عمر بھی اس وقت 50 سال تھی، تاکہ گھر میں موجود میری جو بچیاں ہیں، بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا لیکن بیٹیاں آپ کی موجود ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں، ان کی کفالت، تعلیم، تربیت آپ نے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ سے دوسرا نکاح کیا۔ پھر ہجرت کر کے اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ آئے تو یہاں اب صرف 10 سال تھے، عمر مبارک 53 سال ہو چکی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ تو یہاں مزید جو 2 نکاح ہوئے وہ اس مسلط کے تحت ہوئے کہ 2 شخص میرے قریب رہیں جو میرے معاملات کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت میرے بعد انہوں نے ہی اس امت کا بوجھ اٹھانا ہے، اس امت کو آگے لے کے جانا ہے۔ چنانچہ تیسرا نکاح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے اللہ کے نبی نے کیا۔ ابو بکر صدیق سے محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ بار گرا خلافت کا انہی کے کندھے پہ آنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح کیا ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور آپ دیکھ لیں ترتیب وہی بنی، ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بارہ گرہ سنبھالا، امت کو چلایا، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ بیچ میں ایک نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 5واں نکاح۔ یہ وہ خاتون تھی جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، ایک مرتبہ بیوہ ہوئی، پھر شادی کی، پھر بیوہ ہو۔ اس خاتون کو اللہ کے نبی نے سہارا دینے کے لیے، آپ کے خاندان کی تھی، آپ نے سہارا دینے کے لیے سیدہ زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا۔ لیکن دیکھیں کہ صرف 8 مہینے نکاح کے بعد ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کا 8 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपकी 2 अज़वाज का इंतकाल हुआ, एक सैयदा खतीजा का मक्का में और एक सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का मदीना के अंदर। उम्मुल मसाकीन इनकी कुनियत, उम्मुल मसाकीन, मिस्कीनों से गरीबों से मोहब्बत करने वाली उम्मुल मसाकीन। तो ये पांचवा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसलहत के तहत किया। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो और निकाह हैं, जो 6ठी हिजरी में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, उसमें एक मशहूर निकाह उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। आप जानते हैं कि उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान हिजरत हबशा करके हबशा में मौजूद थी, उन लोगों में शामिल थी, और इनके शोहर सैयदना उबैदुल्लाह इब्ने जहश वो भी मुसलमान थे, हबशा में मौजूद थे, और हबशा ही में उनका इंतकाल हो गया, उनके शोहर का इंतकाल हो गया। नज्जाशी बादशाह भी मुसलमान है, ईमान ला चुका है, उसने कफन और दफन का इंतजाम फरमाया, और उसके बाद जब मालूम हुआ कि ये कुरैश की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खातून हैं, सरदार अबू सुफियान की बीवी हैं, बेटी हैं, तो उसने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद निकाह पढ़ाया कि ये खातून इस काबिल है कि आपके हिबाला हक में आए, निकाह पढ़ाया, हक महर भी अदा किया, और उसके बाद फिर इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ रुखसत करके मदीना तैयबा रवाना किया। उम्मे हबीबा रमला बिनत अबी सुफियान। इससे पहले सैयदना अबू सुफियान के अंदर बड़ी अकड़ थी, मुसलमान नहीं हुए थे अभी तक। आप देखें कि बदर में भी वो काफिला बचाकर निकल गए, ओहद में आए, बड़ा नुकसान पहुंचाया, ग़ज़वा खंदक के मौके पर भी बड़ा लश्कर जमा करके आए, लेकिन जैसे ये निकाह हुआ है सन 6 हिजरी में, तो अरब के यहाँ दामाद की बड़ी इज्जत होती थी, दामाद के खिलाफ हाथ नहीं उठाया जाता था, जंग का ऐलान नहीं किया जाता था। जब अबू सुफियान को पता चला कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में चली गई है, और जिसकी मैं मुखालफत कर रहा हूं, जिसके खिलाफ मैं जंग कर रहा हूं, वो मेरा दामाद बन गया है, तो इसके बाद देखें अबू सुफियान फिर नजर नहीं आते, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला। यहां एक बात नोट करें कि सहाबी है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम से पहले उसने कुछ भी किया, किसी को कत्ल किया, किसी को मारा, जो भी किया, इस्लाम के बाद उसके सारे गुनाह माफ हैं, साफ हैं, कुछ भी नहीं, अब तज़किरा भी नहीं कर सकते। लेकिन हैरत होती है कि हम भी, हमारे अक्सर खुताबा भी, खास तौर पर सैयदना अबू सुफियान का जब क़ब्ल इस्लाम के वाक़यात जिक्र कर रहे होते हैं तो अबू सुफियान आया, अबू सुफियान गया, अबू सुफियान ने ऐसा कर दिया, जंगे बंदर के हवाले से वो काफिला बड़ा शातिर था और हाजिर दिमाग था, बड़ा तेज था, काफिला बचा के निकल गया। मेरे भाई ऐसा कोई उसूल नहीं है कि किसी सहाबी की क़ब्ल इस्लाम जिंदगी जिक्र करते हुए उसके नाम को तू तलाक से जिक्र किया जाए, उसके वाक़यात इस तरह जिक्र किए जाए, और इस्लाम के बाद के वाक़यात इज्जत एहतराम के साथ। भाई अब तो मुसलमान हो गया है, इस्लाम से पहले के भी अगर वाक़यात हैं तो इज्जत एहतराम से ही जिक्र करने। सैयदना अबू सुफियान काफिला लेकर आ रहे थे, अल्लाह के नबी को पता चला बहुत बड़ा काफिला है, इस काफिले का ताक़ुब करते हैं, ये मक्का तक ना पहुंच ना पाए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनको पता चल गया, वो काफिला बचा के ले गए। इस तरह जिक्र कर सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ऐसा कोई उसूल नहीं है, ये बात याद रखें। सहाबा सहाबियात उनकी क़ब्ल इस्लाम जिंदगी बगैर सैयदना बगैर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं, वो मुसलमान है, उनकी साबिक़ा जिंदगी पर अल्लाह ताला ने कलमे आफू फेर दिया है, सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। अब वो रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ी अल्लाह अन्हा वो है, ये एजाज ये लक़ब अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। और ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है, रज़ी अल्लाह अन्हु ये दुआया कलमा नहीं है, ये बशारत है। हम दुआ नहीं दे रहे कि अल्लाह उनसे राजी हो, इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ये अल्लाह की तरफ से बशारत है, अल्लाह की तरफ से खबर है रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रमला बिनत अबी सुफियान अल्लाह के नबी के निकाह में आए।
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی سے صلح کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، چارہ کار نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سردار تھے، کچھ قبیلے تھے، بڑی اکڑ تھی ان کے اندر۔ بنو مستلق قبیلہ تھا، یہودیوں کا، یہودی قبیلے جو یہاں موجود تھے مدینہ میں، اللہ کے نبی نے ان کو یہاں سے بھگایا تھا، خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے بعض نکاح ان کی اکڑ توڑنے کے لیے بھی کیے۔ مثال کے طور پر حیی بن اخطب بہت بڑا یہودی تھا، یہودی سردار تھا، اور خیبر مسلمانوں نے جب فتح کیا، مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں، بہت سارے غلام آئے۔ حیی بن اخطب کی بیٹی، سگی بیٹی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی ہونے کے ناطے ام المومنین سیدہ صفیہ کو اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے حوالہ میں شامل کر لیا، وہ بھی ام المومنین بن گئی سیدہ صفیہ، ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس نکاح کے ذریعے بھی یہودیوں کے دلوں میں گھر کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، یہودی نہیں مانے، یہودی ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے سے عاری تھے۔ 10 یہودی بھی اس زمانے کے مسلمان نہیں ہوئے، 10۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں، صرف 10 یہودی، تو ان 10 یہودیوں کی وجہ سے سارے یہودی جو اس وقت موجود ہیں مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن 10 یہودی بھی، گنتی کے 4 یا 5 اس وقت کے یہودی تھے جو مسلمان ہوئے، بقیہ یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عیسائی ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے۔ سیدنا تمیم داری عیسائی پوپ تھے، پادری تھے، مسلمانوں۔ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا جب آیا مدینہ میں تو پورے اسی گیٹ اپ کے ساتھ آیا جو ایک پادری کا ہوتا ہے، پوپ کا ہوتا ہے، گلے میں سلیب لٹک رہی ہے سونے کی، اور اپنا مخصوص لباس پہنا ہوا۔ کئی عیسائی آئے، نجران کے عیسائی بھی آئے۔ عیسائی تو بے تحاشا مسلمان ہوئے، مشرک اکثر مسلمان ہو گئے، لیکن یہودی 10 بھی تعداد ان کی پوری نہیں ہو سکی کہ 10 یہودی مسلمان ہو سکے۔ تو بارکیف سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہے، وہ یہودی جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو مسلمان کیا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اس طرح بنو مستلق قبیلہ تھا، شاطر قبیلہ، ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہاں پر چڑھائی کی، وہاں کے بھی کئی مرد، کئی خواتین وہ لونڈیاں اور غلام بنے۔ بنو مستلق قبیلے کے جو سردار تھے حارث، ان کی بیٹی جویریہ بنت حارث وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہوئیں، ان سے بھی نکاح کر لی۔ کتنے ہو گئے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام المومنین سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ حفصہ، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، اور ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی، اور ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث۔ کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے، 8 کی تعداد ہو گئی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسم بد کو توڑا، ایک نکاح کر کے، جو جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، غلام تھے، منہ بولے بیٹے، اور مکہ میں تو باقاعدہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہہ کر بلاتے تھے۔ عرب کے ہاں یہ مشہور تھا کہ لے پالک کو بھی اسی طرح بلایا جاتا تھا، جو پالنے والا ہوتا، جس کی پرورش میں وہ شخص ہوتا، اس کا نام بطور ولدیت کے ذکر کیا جاتا۔ تو زید بن محمد لوگ کہتے تھے۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی کرائی، نباہ نہیں ہو سکا، نباہ نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا۔ زید نے طلاق دے دی، عدت مکمل ہوئی،
اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا کہ زینب بنت جہش آج سے آپ کی بیوی. ایک ہاہاکار مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. یہ تمہاری زبان پر جو باتیں آ جاتی ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، نہیں، فلاں کا بیٹا اس صورت میں ہوگا جب اس کا وہ حقیقی بیٹا ہوگا. حقیقی بیٹا ہوگا تو تم کہہ سکتے ہو کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. باقی سارے تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ تم کو فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہ منہ بولے رشتوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. کسی نے کسی کو بہن بنایا ہوتا ہے، اس کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، ہم فلاں ہماری بہن ہے، منہ بولی. کسی نے اپنا بھائی بنایا ہوتا ہے، خواتین کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے، یہ فلاں ہمارا بھائی ہے. کون سا بھائی ہے؟ سگا ہے، سوتیلا ہے، کون سا؟ منہ بولا. یہ منہ بولے رشتوں کی جن کو تم اتنی حیثیت دے دیتے ہو کہ سگوں سے بڑھ کر ان کو اہمیت دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اصل رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا، اصل رشتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. باقی فرمائے تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا زینب بنت جہش کا، یہ رسم بد توڑنے کے لیے کہ یہ منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 9 ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا. سیدہ میمونہ بنت حارث یہ ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے نبی کو ہبہ کر دیا تھا. وہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں آپ جو فیصلہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا. کتنے ہو گئے؟ 10. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، یہ بھی مسلمانوں کی ماں ہے. ابو سلمہ کا انتقال ہوا، بڑی پریشان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا صبر کرو اور دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس کا عوض جانشین عطا کر. دعا جب اللہ کے نبی سے پہلی مرتبہ سنی تو کہنے لگی اللہ کے نبی ابو سلمہ سے بہتر کہاں مل سکتا؟ ابو سلمہ تو ابو سلمہ تھا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس سے بہتر تو کون ملے گا مجھے؟ اور چند دن کے بعد اللہ کے نبی نے عدت پوری ہوئی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. تب ان کو یقین آیا کہ اس دعا کے اندر کیا اثر پذیری تھی اور کیا کلمات تھے جو اللہ کے نبی نے سکھائے تھے. بنو مخزوم قبیلے کی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مسلمان ہوئی 6 یا 7 ہجری کے درمیان، تو ایک اور شخص بھی ان کے اسلام لانے کا باعث بنا. اللہ اکبر. بنو مخزوم قبیلے کے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے احد پہ پلٹ کے حملہ کیا تھا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، جان باز. جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کی ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہیں جن کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں، تو ان کا بھی دم خم باقی نہ رہا. پھر وہ گردن جھکا کر مدینہ پہنچے اور مسلمان ہو. یہ 11 نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف ہیں، مشہور ہیں، اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ 11 ہی ہیں. لیکن جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ نہیں، اصل 13 ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے آپ کو خود کہا کہ وہ ملک یمین جو آپ جس کے آپ مالک ہیں، جو لونڈیاں آپ کے پاس ہیں، اس میں سے بھی جس سے چاہیں تو نکاح کر لیں. ان میں سے 2 کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور صراحت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی نہیں، حدیث کی کتابیں. ایک تھی ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ بنت شمعون، جہاں مصر سے وہ آئی تھی. شاہ مقوقس نے ہدیے کے طور پر آپ کو بھیجا تھا کہ یہ ہمارے ہاں اعلیٰ خاندان کی خاتون ہیں. 2 بہنیں تھیں اکٹھی، اعلیٰ خاندان کی یہ خواتین ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی خدمت کریں گی. اللہ اکبر. مستدرک حاکم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. ام المومنین بن گئی، مسلمانوں کی ماں بن گئی. اور انہی سے اللہ کے نبی کی دوسری اولاد ابراہیم، جو سب سے بڑے ہوئے 18-20 مہینے کے، ام المومنین سیدہ ماریہ کی اولاد میں سے، تو ان سے باقاعدہ نکاح کیا. تو اس کو ہم ام المومنین کہیں گے، کہنا چاہیے. یہ 12ویں خاتون تھی.
اور 13واں نکاح ام المومنین سیدہ ریحانہ بنت زید، یہ بھی لونڈی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی آزاد کیا اور ان سے بھی نکاح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانگی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کیا مسلحت کار فرما تھی، خاص طور پر وہ نکاح جو آپ نے مدینہ طیبہ آ کر کیے، اور خاص طور پر جو لوگ زیادہ نزلہ گراتے ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کی عمر سے متعلق کہ اللہ کے نبی کی عمر 53 سال اور ان کی عمر 9 سال۔ 9 سال بھائی، یہ وضاحت موجود ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر، یہ تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، نہ کسی تاریخی راوی نے اس کو بیان کیا ہے، حدیثوں کے راوی، حدیث کی کتاب، کہ اللہ کے نبی کا جب سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ کیا چیز مانے اس میں؟ کیا چیز مانے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کیے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا 9 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو 18 سال عمر تھی۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی، تاریخ کی، تفسیر کی، اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہی۔ سن 57 یا 58 ہجری میں جا کر مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھایا، 2210 حدیثیں، کسی خاتون سے اتنی حدیثیں مروی نہیں، اور حدیث کی ٹوٹل تیسری بڑی راویہ ابو ہریرہ، اور اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں، اور تیسرا نمبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا۔ اور وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی کی خانگی زندگی سے متعلق ہیں، پاکی ناپاکی سے متعلق ہیں، گھر کے اندرونی معاملات سے متعلق ہیں، وہ حدیثیں ام المومنین نے بیان کی، اور اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تھی، عالمہ فاضلہ۔ سیدنا عمر مسئلہ پوچھنے جاتے تھے، اللہ اکبر، عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ گھسٹ رہی ہے۔ یہ دین تھا، فرمایا دین عمر نے اپنے اوپر پورا کا پورا اوڑھ لیا ہے۔ پھر کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور بچا ہوا اپنا دودھ عمر کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ علم ہے، علم بھی عمر کے پاس ہے، دین بھی عمر کے پاس ہے، شجاعت و بہادری بھی عمر کے پاس ہے، دبدبہ رعب بھی عمر کے پاس ہے، لیکن مسائل جاننے کے لیے دروازہ کس کا بجاتے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام۔ جامع ترمذی کے اندر یہ صحابہ کے الفاظ موجود ہیں کہ ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا جس میں صحابہ کا ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا، ہم سیدہ عائشہ کا دروازہ بجاتے، ہمیں وہاں سے علم مل جاتا۔ تو یہ اکثر رقیق حملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو ازواج مطہرات کے تعلق سے یہ نام جو میں نے گنوایا آپ کے سامنے یاد ہوں، معاملات بھی یاد ہوں، تاکہ کوئی بھی دریدہ ذہن، کوئی بھی گندے دماغ والا آپ کے سامنے گفتگو کرے تو آپ اس کو بتا سکیں کہ اللہ کے نبی کی اتنی بیویاں کیوں تھی اور کیوں شادیاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ اکرام پر، اہل بیت اطہار پر، جنہوں نے یہ دین صحیح سلامت ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔